فعل ماضی، فعل ماضی میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فعل جو گزشتہ زمانہ میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے اسلم دوڑا، علی نے سیب کھایا، تو ایسا کام جو ماضی میں کیا جائے اسے فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فعل ماضی کی 6 اقسام کا مطالعہ بھی کیا تھا: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ اور ماضی شرطی یا تمنائی۔ یہ 6 اقسام تھیں فعل ماضی کی۔ تو فعل کی زمانے کے لحاظ سے 3 قسمیں پڑھی تھی ہم نے: فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل۔ اور فعل ماضی کسی کام کا گزشتہ زمانے میں ہونا ہوتا ہے، اور فعل ماضی کی پھر آگے مزید 6 اقسام ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی کی صورتیں۔ فعل ماضی کی 2 صورتیں ہیں۔ سکرین شو نہیں ہو رہی میم مجھے۔ سر سکرین شو ہو رہی ہے تو آپ کو سکرین شو ہو رہی ہے؟ میم ہو رہی ہے، سکرین شو ہو رہی ہے۔ اچھا جی، میں نے ٹیک کنٹرول کر لیا ہے۔ نہیں سگنل نہیں ہے، میں نے ٹیک کنٹرول کر لیا، اب آ رہی ہے۔ اچھا، تو ہم پڑھ رہے تھے کہ حصہ گرامر میں فعل کیا ہے، اس کے بعد فعل کی زمانے کے لحاظ سے 3 قسمیں: فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل۔ اس کے بعد فعل ماضی کی 6 قسمیں، اور اس کے بعد پھر فعل ماضی کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے ماضی قریب اور دوسری ہے ماضی بعید۔ ماضی قریب یہ وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا تعلق قریب کے زمانے سے ہوتا ہے۔ وہ فعل جس سے قریب کا گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہو، مثلا وہ آیا، علی نے کھانا کھا لیا ہے، زاہد نے خط لکھ لیا ہے، یا زاہد نے خط لکھا ہے۔ تو ایسا فعل جو قریب کے زمانے کو ظاہر کرے اس کو فعل ماضی قریب کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال شعر کے ذریعے دی گئی ہے: پھونکا ہے فصل گل نے سور آ کے پھر چمن میں۔ سورہ اسرافیل۔ پھونکا ہے فصل گل نے سور آ کے پھر چمن میں، ایک حشر سا برپا مرغان نغمہ زن میں۔ ایک حشر سا برپا، یہ شعر مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے، اس کو دیکھیے پھر۔ ٹھیک ہے سر، میں چیک کرتی ہوں۔ جی، اس کے بعد ہے تلازمہ خیال۔ تلازمہ خیال کیا ہے؟ کسی ایک خیال، تمثال یا تصور سے کوئی دوسرا خیال، تصور یا تصویر ذہن میں آنا، اس کو اطلاف بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی انسانی ذہن کو معلومات تک رسائی کے لیے بیرونی یا خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ ذہن میں مراد النظیر جیسا یا اس کے مترادف تعلق قائم کر لیتا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے تلازمہ اور ایک ہوتا ہے تلازمہ خیال۔ خیال ایک بہتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، یعنی جیسے سمندر کے اندر موجیں لہریں اٹھتی رہتی ہیں، ایک لہر سے دوسری لہر، دوسری لہر سے تیسری لہر، اسی طرح انسانی ذہن کے اندر بھی خیالات کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے۔ ایک خیال دوسرے خیال سے جڑتا جاتا ہے، اس کو تلازمہ خیال کہتے ہیں۔ جیسے آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ کو اچانک خیال آیا کہ آج آپ نے ناشتہ نہیں کیا، پھر ناشتے سے خیال آیا کہ آج مما نے اپنا آملیٹ بھی بنایا ہوا تھا اور میری پسند کی ڈش بھی تھی۔ یعنی کہ خیالات کا ایک سلسلہ در سلسلہ چلتا جاتا ہے، ایک خیال سے دوسرا خیال ملتا جاتا ہے، تو اس کو تلازمہ خیال کہتے ہیں۔ جبکہ جو تلازمہ ہوتا ہے، تلازمہ کا تصور پیش کیا تھا ٹی ایس ایلیٹ نے۔ تو تلازمہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی خارجی چیز کو اپنے مافی ضمیر بیان کرنے کے لیے استعمال کریں۔ مثال کے طور پر
یہ جو شعراء کرام اپنے محبوب کو تشبیہ دیتے ہیں، کبھی کوئل سے، کبھی گل سے، کبھی بلبل سے، تو یہ تلازمہ ہے۔ تلازمہ میں خارجیت ہوتی ہے، جبکہ تلازمہ خیال میں داخلیت ہوتی ہے۔ تو جیسے آبرو شاہ مبارک کا ایک مشہور شعر جو ہم نے پڑھا تھا، ہمارے سانولے کو دیکھ کر جی میں جلی جامن، لگا پھیکا سواد اس کا نہیں لگتی بھلی جامن۔ اب یہ جامن کا تلازمہ استعمال کیا گیا ہے اپنے محبوب کے سامنے پن کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ہمارے سامنے کو دیکھ کر جی میں جلی جامن، لگا پھیکا سواد اس کا نہیں لگتی بھلی جامن۔ سراپا آج نمکینیو نرمیو گدازی سوں، ہوا یہ ساملا گویا نمک کی گلی جامن۔ اب یہ نمک کا استعارہ، جامن کا استعارہ، لگے ہے ترش ظاہر میں پہ ہے یہ ساملا میٹھا، لگے ہے ترش ظاہر میں پہ ہے یہ ساملا میٹھا، مزیداری میں ہے گویا یہ مصری کی ڈلی جامن۔ تو اب مصری، نمک، جامن یہ تلازمات ہیں، یہ شعری تلازمات ہیں، جبکہ تلازمہ خیال میں داخلیت ہوتی ہے، اس میں ایک خیال دوسرے خیال سے جڑتا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے علم بیان۔ علم بیان، بیان کے لغوی مطلب ہوتا ہے، معنی ہوتے ہیں واضح کرنا، روشن کرنا، یعنی تحریر کو فصاحت و بلاغت دینا علم بیان کہلاتا ہے۔ علم بیان کے مختلف مقاصد ہیں، ایک ہی بات یا معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنا۔ علم بیان لفظوں کے معنی کے ذریعے فصاحت و بلاغت پیدا کرتا ہے۔ فصاحت اور بلاغت اس کے متعلق آپ سب کے علم میں ہے۔ بلاغت کا مطلب ہوتا ہے طویل بات کو یا بڑی بات کو مختصر یا چند لفظوں میں بیان کرنے کا ہنر۔ فصیح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کہ جو عام فہم ہو۔ ایک شعر کے مضمون کو 100 رنگ سے باندھنے کا عمل علم بیان کہلاتا ہے۔ علم بیان کا موضوع لفظ ہے، اور علم بیان کی 4 صورتیں ہیں، 4 قسمیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ بقول انیس، گلدستہ معانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ کہ اوپن سکائز ٹریٹی کب سائن کی گئی؟ اوپن سکائز ٹریٹی یہ 24 مارچ 1992 کو ایک معاہدہ کیا گیا۔ یہ ایک فضائی معاہدہ تھا، فضائی۔ اس معاہدے کے تحت جتنے بھی یہ پلینز، یہ ایروپلینز، ہوائی جہاز ٹریول کریں گے کسی بھی ملک کے اوپر سے، تو وہ اپنے ساتھ کسی قسم کا اسلحہ نہیں رکھیں گے۔ تو ہر جہاز اسلحے سے پاک ہوگا۔ تو اس معاہدے کو اوپن سکائز ٹریٹی کہا جاتا ہے، اور یہ اوپن سکائز ٹریٹی 24 مارچ 1992 کو ہوا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی چلانے کے دوران کون سا مرر، بیک مرر استعمال کرتے ہیں؟ used in headlight of cars. ہیڈ لائٹ، ٹھیک ہے جی، بیک مرر نہیں بلکہ ہیڈ لائٹ۔ یہ جو گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں، اس کے آگے جو شیشہ لگا ہوتا ہے وہ کون سا شیشہ ہوتا ہے؟ وہ کنکیو ہوتا ہے۔ کنویکس لینس تو روشنی کو اکٹھا کرتا ہے ایک جگہ پہ، جبکہ کنکیو لینس روشنی کو پھیلاتا ہے۔ تو جو گاڑیوں کے آگے شیشہ لگایا جاتا ہے وہ کنکیو لینس ہوتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ روشنی کو پھیلایا جا سکے، اس کو ڈسپرس کیا جا سکے۔ اس کے بعد معروضی ہے کہ دا اتھینٹک بک آف حدیث، حدیث کی اتھینٹک بک کون سی ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ حدیث کی 6 مستند کتب ہیں کہ جس کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔
ان میں سب سے زیادہ مستند جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم، صحیح بخاری تو آپ کو پتہ ہے محمد بن اسماعیل البخاری نے اس کو مرتب کیا تھا، یہ حدیث کی مستند ترین کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے صحیح مسلم، امام بلکہ مسلم بن حجاج نیشاپوری نے اس کو مرتب کیا تھا، یہ حدیث کی دوسری کتاب ہے جو مستند ترین سمجھی جاتی ہے۔ تیسری ابو عیسیٰ کی جامع ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن ترمذی، تو اس کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، یہ حدیث کی تیسری مستند کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے سنن ابی داؤد، تو یہ ابو داؤد سلیمان کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، یہ چوتھی مستند ترین کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے سنن نسائی، سنن نسائی جو ہے وہ احمد بن شعیب النسائی کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ، یہ محمد بن یزید ابن ماجہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ تو احادیث کی 6 مستند ترین کتابیں ہیں جن کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے۔ ان میں پہلی ہے صحیح بخاری، دوسری ہے صحیح مسلم، تیسری ہے جامع ترمذی، چوتھی ہے سنن ابی داؤد، پانچویں ہے سنن نسائی اور چھٹی ہے سنن ابن ماجہ۔ تو یہ احادیث کی 6 کتابیں ہیں، ان میں سے 2 کتابیں جو پہلی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ مستند ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ مثلث کے 3 زاویوں کا مجموعہ، یہ تو آپ سب کے علم میں ہے 180 ڈگری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ایسے یونٹ آف ٹمپریچر، ٹمپریچر کا بین الاقوامی معیار کردہ اکائی کون سی ہے؟ ٹمپریچر کی اکائی ویسے تو سینٹی گریڈ بھی ہے، فارن ہائٹ بھی ہے، لیکن کیلوین جو ہے یہ اس کی سٹینڈرڈ اکائی ہے ٹمپریچر کی۔ اس کے بعد زمین کی سطح پر سب سے زیادہ کون سی میٹل پائی جاتی ہے، دھات پائی جاتی ہے؟ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ ایلومینیم سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایلومینیم کے یہ جو ہوائی جہاز کی باڈی بنائی جاتی ہے یہ بھی ایلومینیم سے بنائی جاتی ہے، ایلومینیم کے برتن بھی ہیں۔ تو اس کے بعد پہلے نمبر پر ایلومینیم سب سے زیادہ پایا جاتا ہے زمین پر، دوسرے نمبر پر آئرن یعنی لوہا سب سے پایا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر کیلشیم۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ زمین کی سطح پر سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، پہلے نمبر پر ایلومینیم، دوسرے نمبر پر آئرن اور تیسرے نمبر پر کیلشیم ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ بنگال کی تقسیم کے موقع پر مشرقی بنگال کا مسلمانوں کا لیڈر کون تھا؟ یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا جس کو 1905 میں انگریزوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 صوبے میں تقسیم کیا تھا۔ تو اس کے خلاف پھر ہندو نے احتجاج کیا تھا، اور بعد میں بنگال کی تقسیم کی تنسیخ بھی ہوئی تھی 1911 میں، اس کو دوبارہ ایک صوبہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ بنگال سے تعلق رکھنے والے تھے نواب سلیم اللہ، ان کا تعلق ڈھاکہ سے تھا۔ یہ بنیادی طور پر میجسٹریٹ تھے، ڈیپٹی میجسٹریٹ تھے۔ تو انہوں نے انگریزوں کو راضی کیا تھا کہ آپ بنگال کی تقسیم کریں، اور انہوں نے بنگال کی تقسیم کی تھی۔ اور پھر یہی وہ نواب سلیم اللہ آف ڈھاکہ ہیں کہ جنہوں نے 1906 میں ڈھاکہ میں مسلمانوں کے سیاسی جو رہنما تھے ان کو اپنے ہاں دعوت دی تھی، اور ایک کل ہند مسلم لیگ بنائی تھی اور صدارتی خطبہ بھی دیا تھا۔ تو نواب سلیم اللہ کا تعلق ڈھاکہ سے تھا، اور انہوں نے تقسیم بنگال کروائی تھی، اور یہ مسلمانوں کے بہترین رہنما تھے، اور انہوں نے 1906 میں مسلم لیگ بھی بنائی تھی ڈھاکہ میں، دسمبر 1906 میں، یعنی 27 تا 30 دسمبر تک ایک اجلاس ہوا تھا
اور اس کے بعد اجلاس کے بعد 30 دسمبر میں انہوں نے صدارتی خطبہ دیا تھا اور مسلم لیگ قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جی اس کے بعد ہے، آج ہم دیکھیں گے کہ جو پہلا فلسفہ دنیا میں پیدا ہوا، دنیا میں پہلا باقاعدہ فلسفہ افلاطون نے پیش کیا تھا، جس کو مثالیت پسند فلسفہ کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں ایڈیالیزم کہا جاتا ہے، اردو میں مثالیت پسند فلسفہ یا عینیت پسند فلسفہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ عینیت پسند فلسفہ یا مثالیت پسند فلسفے کے جو بانی ہیں وہ افلاطون تھے، پلاٹو تھے۔ اچھا، اب افلاطون کے نزدیک ہمارا نصاب کیسا ہونا چاہیے، کریکولم کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا نصاب ایسا ہو کہ اس میں ایتھکس ہوں، یعنی اخلاقیات ہوں، ریلیجن یعنی اس میں مذہب بھی شامل ہو، لاجکس یعنی اس میں منطق بھی شامل ہو، لٹریچر اس میں ادب بھی شامل ہو، ہیومینٹیز سوشل سٹڈیز شامل ہوں، جمناسٹک فزیکل ایجوکیشن بھی ہو، جیوگرافی یعنی جغرافیہ بھی ہو، فائن آرٹس یہ فائن آرٹس بھی اس کے اندر شامل ہوں، یعنی مصوری وغیرہ، شاعری، مصوری اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں فائن آرٹس۔ تو اس کے بعد آئیڈیالزم کے نزدیک ٹیچر کیسا ہونا چاہیے؟ ٹیچر ڈومیننٹ فلسفہ ہے یہ، یعنی کہ اس فلسفے میں استاد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ٹیچر ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے شاگردوں کو انسپائر کر سکے، ان کی روحانی نشو و نما کر سکے۔ اچھا، طریقہ تدریس کیسا ہونا چاہیے افلاطون کے نزدیک؟ لیکچر میتھڈ ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونا چاہیے، ڈائلیکٹک یعنی کہ کوسچن آنسر میتھڈ ہونا چاہیے، ڈائلاگ یعنی مکالمہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، ان کے نزدیک ڈسپلن کس چیز کا نام ہے، نظم و ضبط کس چیز میں ہونا چاہیے؟ تو ان کے نزدیک مائنڈ جو ہے، مائنڈ یا انر ڈسپلن دراصل مائنڈ کا ڈسپلن ہے، اور اس کے ایکسپوننٹ پلاٹو تھے۔ جی اپنا مس میمونہ صاحب موجود ہیں تو پڑھ لیں، یا پھر مس نگینہ صاحب ان کو ریڈ کر لیں۔ نون میم راشد کا آخری مجموعہ کلام ہے۔ جی، نون میم راشد کے 4 شعری مجموعے ہیں، تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ میں نے ایک ایبریویشن بتایا تھا، مالا گم، اس مالا گم کے ایبریویشن سے آپ ان کے 4 مجموعے بتا سکتے ہیں، ترتیب سے بتا سکتے ہیں، جیسے مالا۔ جی کوئی ان کے شعری مجموعے ترتیب سے بتا دے جی۔ سر محاورہ، نبی، لامساوی انسان اور گمان کا ممکن۔ جی، مالا گم کو اگر دیکھا جائے تو ان کی ترتیب یہی بنتی ہے، محاورہ، اور اس کے بعد لامساوی انسان، اور ایران میں اجنبی، اور گما کا ممکن۔ جی صنف قصیدہ میں سب سے پہلے کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ جی، قصیدے کے 5 اجزاء ہوتے ہیں، تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا۔ تو سب سے پہلے تشبیب یعنی شاعر جو ہے موسم کا ذکر کرتا ہے کہ آج موسم بہار ہے، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، تو وہ اشعار کے جن میں فطرت کا تذکرہ ہو اس کو ہم تشبیب کہتے ہیں۔ اس کے بعد گریز، پھر شاعر 1-2 اشعار ایسے لاتا ہے کہ وہ تشبیب کو چھوڑ کے پھر سیدھا مدح کی طرف آتا ہے، تشبیب، گریز، مدح۔ مدح یہ حصہ سب سے اہم ہوتا ہے، اور اس حصے میں جو ممدوح ہوتا ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے،
اس کی بہادری کے قصے، اس کے خاندان، اعلیٰ خاندان ہونے کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی تلوار کی، اس کے گھوڑے کی اور اس کی سخاوت کی، یعنی اس کی ساری تعریف کی جاتی ہے۔ تو تشبیہ، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا، یہ قصیدے کے اجزاء کی ترتیب ہے۔ جی نیکسٹ۔ کسی شاعر کے کسی مصرے یا شعر کو اپنے کلام میں داخل یا چسپاں کرنے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جی اس کو تضمین کہا جاتا ہے، اس پر ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ تضمین کا استعمال اقبال نے کیا اور سب سے زیادہ تضمین غالب پر کی گئی۔ تو یہ ضمن سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا۔ بعض اوقات آدھا مصرع لے لیا جاتا ہے، بعض اوقات پورے مصرع لے لیا جاتا ہے، بعض اوقات پورے کا پورا شعر بھی لے لیا جاتا ہے، اور تضمین کو ہمیشہ انورٹڈ کاماز یا واوین میں بند کیا جاتا ہے۔ جی انجمن پنجاب کے سرپرست اعلیٰ کون تھے؟ جی انجمن پنجاب کے بارے میں بارہا ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے کہ یہ ایک ادبی تنظیم تھی جو کہ 21 جنوری 1865 کو لاہور میں قائم کی گئی تھی، اور یہ ڈاکٹر لائٹنر کے کہنے پر بنائی گئی تھی۔ ان کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر لائٹنر تھے، جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل بھی تھے۔ پنڈت منقول نے اس کا جی پڑھیں، چلیں صحیح ہے۔ سوری سر، آپ مجھے لگا جی پڑھیں۔ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ قول کس معروف نقاد کا ہے؟ اس قول کو دیکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کے متعلق مولانا الطاف حسین حالی اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں تفصیلاً بحث کر چکے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ شعر و قصائد کا ناپاک دفتر عفونت میں سنڈاس سے بھی ہے بدتر۔ یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا نا کہ یہ شعر و قصائد کا ناپاک دفتر عفونت میں سنڈاس سے بھی ہے بدتر، گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ تو اس کے بعد پھر نظم طبع تباہی اور اس کے بعد پھر عظمت اللہ خان، سب نے جو ہے نا غزل کی مخالفت کی تھی اور قصیدے کی مخالفت کی تھی۔ اس کے بعد پھر 1942 میں زمانہ آ جاتا ہے اس کا کلیم الدین احمد کا۔ کلیم الدین احمد کے بارے میں ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ یہ پٹنہ یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر تھے، باہر سے پڑھ کے آئے تھے، اس لیے ہر چیز کو انگریزی کی عینک سے دیکھتے تھے۔ اور شاید اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد نے بھی کہا تھا نا کہ اردو میں تنقید اور تحقیق کی ساری روشنیاں ہی مغربی لالٹینوں سے آتی ہیں، یہ تو آپ حیات میں بھی کہا تھا۔ تو کلیم الدین احمد کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں، انہوں نے ان سب کا مطالعہ کیا، انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری کا مطالعہ کیا، انہوں نے آپ حیات کا مطالعہ کیا، انہوں نے نظم طبع طبائی کے خیالات پڑھے، اور پھر اردو تنقید پر ایک نظر اور اردو شاعری پر ایک نظر۔ تو اردو شاعری پر ایک نظر کے دیباچے میں انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ اب وہ ساری وجوہات تو میں نے آپ کو بتا دی، تو یہ نیم وحشی صنف سخن کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ نیم وحشی صنف سخن اس کو کیوں کہا گیا ہے غزل کو؟ میں بتاؤں جی بتائیے۔ سر، جس طرح وحشی صحرا میں نکل جاتا ہے اور اس کو کوئی مطلب سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کس طرف جائے، اس طرح اس کے بکھرے ہوئے موضوعات کی وجہ سے اس کو نیم وحشی صنف سخن کہا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، کوئی اور مجھے بتائے۔ سر اس کے اشعار میں تسلسل نہیں ہوتا، جیسے نظم ہے اس کا اگر
درمیان میں سے کوئی شعر اٹھا کے پہلے رکھ دیں تو اس کی ترتیب چینج ہو جاتی ہے. اس طرح سے اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی، ترتیب نہیں ہوتی. اس کے اشعار آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اس سے، کیونکہ ہر ایک شعر میں ایک الگ موضوع بیان کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے کہا گیا. اچھا آپ یہ دیکھیں نا، آپ دونوں کی باتیں ٹھیک ہے. تو کلیم الدین احمد نے غزل کے مضمون پر بجلی نہیں گرائی، بلکہ ان کو مسئلہ تھا تو اس بات کا تھا کہ غزل کی حیات اپنے اور غزل کی صحت، غزل کی حیات اور غزل کی صحت یہ ان کو مطلب نہیں بھائی تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک تو جو وحشی ہوتا ہے نا، یہ دراصل انہوں نے ایک بربیرین ایک ٹرم استعمال تھی، بربر جس کو کہتے تھے نا، بربیرین ٹرم، یہ انگریزی کی ٹرم سے انہوں نے اس کو مستعار لیا تھا. تو جیسے وحشی ہوتا ہے نا تو اس کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بے ربط ہوتی ہے. تو یہ دراصل اسی بے ربط گفتگو کے متعلق اس نے کہا. ایک لحاظ سے اس نے ٹھیک کہا، لیکن اگر دیکھا جائے تو غزل کا کینوس بہت وسیع ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں وہ غزل کا کینوس نہیں آیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت غزل میں وہی گل و بلبل کے استعارے استعمال ہو رہے تھے، وہی روایتی موضوعات استعمال ہو رہے تھے، اور مغرب کے اندر جو شاعری کا ایک معیار تھا وہ بھی نہیں بڑھتا جا رہا تھا. تو اس تناظر میں اس وقت ان کی باتیں ٹھیک تھیں. جی نیکسٹ پڑھیں. مزاحیہ شاعر انور مسعود کس زبان کے استاد ہیں؟ اس پر ہماری پوسٹ بن چکی ہے پچھلے دنوں. تو یہ فارسی کے استاد تھے، پنجابی اور اردو کے شاعر تھے. پنجابی شاعری ان کی زیادہ ہے. کلام میں ظاہری حسن و جمال اور محبوب کے خد و خال بیان کرنے کے لیے شعری اصطلاح ہے. اگر آپ یوسف حسین خان کی جو تصنیف ہے اردو غزل، جو ہمارے سلیبس کا بھی حصہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 257 پر دیکھیں تو وہاں پر خارجیت کی تعریف لکھی ہوئی ہے اور بڑی شاندار لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خارجیت جب غزل میں برتی جاتی ہے تو محبوب کے خد و خال، لب و دنداں، چال ڈھال، زلف و رخسار اور قد و قامت کے بیان میں شاعر اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ داخلی زندگی کے احوال پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. تو یہ ہے خارجیت. تو اگر خارجیت دیکھا جائے تو یہ لکھنؤ، دبستان لکھنؤ کی سب سے نمایاں خوبی تھی خارجیت. جیسے ایک شعر ہے نا، جمنا میں کل نہا کر جب اس نے بال باندھے، جمنا میں کل نہا کر جب اس نے بال باندھے، ہم نے بھی اپنے جی میں کیا کیا خیال باندھے. تو یہ اس میں تھوڑی سی ولگیرٹی بھی ہے، یا جس کو ابتذال کہا جاتا ہے، لیکن یہ دبستان لکھنؤ کی نمایاں خوبیوں میں سے خوبی یہی تھی کہ محبوب کا سراپا بیان کرنا، اس کی ظاہری خد و خال بیان کرنا. جمنا میں کل نہا کر جب اس نے بال باندھے، ہم نے بھی اپنے جی میں کیا کیا خیال باندھے. جی نیکسٹ. سر ٹائم تو اوپر ہو گیا، نیکسٹ پڑھوں یا نہیں؟ ہاں جی ٹائم تو 5-6 منٹ اوپر ہو گئے. چلیں جی تھوڑا سر. سا 4-5 مروزیہ اور پڑھ لیتے ہیں. نظم و نثر میں اجنبی، نامانوس اور انوکھے الفاظ و محاورات کے استعمال کو کہتے ہیں. ہاں جی، نامانوس الفاظ کا استعمال، یہ تو آپ کو پتا ہے غربت کہلاتا ہے. اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص موجود نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ جی اس کو آخری شعر ہی کہیں گے اگر وہ تخلص موجود نہیں ہے.
बशर की तमद्दुन का आखिरी नमूना गुज़श्ता लखनऊ उर्दू में इमरानियात की पहली किताब है। इसके मुसन्निफ कौन हैं? जी, सोशियोलॉजी पर पहली किताब अब्दुल हलीम टरर ने लिखी थी। दोहा हिंदी सनफ़े नज़्म है जो उर्दू में भी राइज है। इसमें कुल कितने शेर होते हैं? जी, दोहा बेसिकली हिंदी सनफ़े सुखन है, लेकिन उर्दू में भी ये मुस्तअमल हो चुका है। इसमें 2 मिसरे होते हैं और दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो आर्यंस की जो जबान थी संस्कृत, उसमें भी दोहा मौजूद नहीं था। उसके बाद फिर जो अदबी मयार की बोलियां बनी थी प्राकृत, उसमें भी दोहा नहीं था। ये दोहा बाद की इजाद है, यानी दोहा इजाद हुआ गालबान 8वीं सदी ईस्वी में इजाद हुआ। तो इसको फिर जो 2 मशहूर दोहा निगार हैं, जिसमें कबीर, तुलसीदास, अब्दुल रहीम खान खाना और इसके साथ ख्वाजा दिल मोहम्मद, जमीलुद्दीन आली, ये सारे लोग शामिल हैं। तो दोहा ये बाद की इजाद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। पहले शेर में 13 मात्राएं और दूसरे पहले मिसरे में 13 मात्राएं और दूसरे मिसरे में 11 मात्राएं होती हैं। तो कबीर के दोहे बड़े मशहूर हैं, भक्ति तहरीक से इनका ताल्लुक था। तो कबीर कहते हैं, आखिरी शेर पढ़ते हैं उसके बाद फिर क्लास ऑफ करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। चलें जी, बहुत